ادھر پڑھی ہے لائبریری میں اوپر اپنے جامعہ کی لائبریری میں. کراچی سے بھی کوئی 2 کتابیں ایسے آئی ہیں، وہ نیٹ میں لفظ لکھیں گے تو نکل آئے گا. یہودیوں کے بارے میں ان کا جو سیاسی نظام ہے ان کا یا مذہبی، تو اس کا اشتہار بھی آیا تھا ہفت روزہ الاعتصام کے اندر اس کتاب کا. کراچی سے ہے شیخ، پتہ نہیں انڈیا کے ہیں وہ، مرتضیٰ حسن یا رضی الدین ہے، شک ہے مجھے، یہ پتہ کر کے بتا دوں گا انشاءاللہ. یہ ان کا پورا جو ہے نا نظام، ان کے مذہبی نظام اور سیاسی نظام، 2 کتابیں ہیں علیحدہ علیحدہ. آگے جو ہے نا یہ 172 نمبر آیت کریمہ، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. اور جب آپ کے رب نے آدم کے بیٹوں سے ان کی پشتوں میں سے ان کی اولاد کو نکالا. اخذ یاخذ پکڑنا ہوتا ہے نا، اس سے مراد ہے نکالنا. وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اور انہیں خود ان کی جانوں پر گواہ بنایا. أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کیا میں واقعی تمہارا رب نہیں ہوں. یہ با کا معنی ہے واقعی، تاکید کے لیے ہے. قالوا تو انہوں نے کہا بلا کیوں نہیں، یعنی تو ہی ہمارا رب ہے. ان تقولوا یوم القیامہ، یہ اصل میں تھا لئلا تقولوا، یہ یعنی یہ عہد تم سے اس لیے لیا کہ ایسا نہ ہو کہ تم دنیا میں جو ہے نا یہ کہو، یعنی قیامت کے دن. ان تقولوا یوم القیامہ، یہ عہد اس لیے لیا تھا کہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو، قیامت کے دن یہ نہ کہو انا کنا عن ھذا غافلین، بے شک ہم اس سے غافل تھے. اس لیے عہد لیا ہے یہ. او تقولوا یا ایسے نہ کہو کہ انما اشرک آباؤنا من قبل، لفظی معنی تو یہی ہے نا. یا یہ کہو کہ شرک تو ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا ہی نے کیا تھا. یہ انما کا ترجمہ ہو گیا ہے ہی کے ساتھ، اثر ہو گیا نا کہ ہمارے باپ دادا نے ہی شرک کیا تھا، من قبل اس سے پہلے. وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ اور ہم تو ان کے بعد ایک نسل تھے، یعنی ان کی اولاد آگے بڑھنے والی نسل تھے. أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ تو کیا تو ہمیں اس کی وجہ سے ہلاک کرتا ہے جو باطل والوں نے کیا. ابتلا یبتلو، باطل والا ہونا، یہ باطل والا اس میں جو ہے نا وہ معانی ابواب میں سے صاحب ماخذ ہونا معنی پایا جاتا ہے، صاحب ماخذ ہونا. ابتلا یعنی سارا ذا باطل، سارا باطلن، سارا ذا باطل. ہے نا مفسرین کے ہاں اس کی 2 تفسیریں معروف ہیں، 2 مطلب یہ عام ہی تفسیروں کے اندر لکھے ہوئے ہیں. تفسیر قرطبی ہے، تفسیر ابن کثیر، بلکہ شرح عقیدہ طحاویہ کے اندر بھی اس پر بحث لکھی ہوئی ہے. بہت سارے مفسرین ہیں
ادھر ویسے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن کثیر، علامہ علی ابن ابی العز اور شیخ عبد الرحمن سعدی اور دیگر کئی ائمہ، انہوں نے جو تفسیر کی ہے نا اس کی، یہ اس کا معنی یہ بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یہ بات رکھ دی ہے کہ وہ یہ جانے کہ میرا ایک رب ہے، یعنی فطرت کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے جو ہر انسان کے فطرت کے اندر یہ بات رکھ دی ہے نا کہ میرا رب اللہ ہی ہے، یعنی فطرت پر پیدا کرنا کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی مجھے روزی دیتا ہے۔ تو یہ بات جو ہے نا، جب اللہ تعالیٰ آدم کی اولاد کو نسلاً بعد نسلاً پیدا کرتا ہے اور بنی آدم میں سے کسی کی پشت سے اس کا نطفہ جدا کر کے ماں کے رحم میں اس کی اولاد پیدا کرتا ہے، اسی وقت اس اولاد کی فطرت میں رکھ کر اس کے نفس اور اس کی ذات میں اپنے رب ہونے کے اتنے دلائل رکھ دیتا ہے، گویا خود اسے اپنے آپ پر گواہ بنا دیتا ہے، یعنی انسان کے نفس کے اندر ہی اتنے دلائل موجود ہے نا، تو انسان کو اس پر گواہ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کا رب جو ہے نا وہ ایک ہی ہے، اللہ ہی ہے اس کا رب۔ یہ جو حدیث آتی ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، یہ بھی بطور شاہد اس تفسیر پر ذکر کرتے ہیں اہل علم کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کے اندر ہے، کتاب الجنائز، باب ما قیل فی اولاد المشرکین، 1385 نمبر حدیث ہے یہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ یعنی کوئی رسول مثلا نہ بھی آتا یا کوئی بتانے والا نہ بھی آتا کہ رب ہے، فطرت کے اندر ہی جو اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہوئی ہے نا، تو انسان نے اپنی فطرت کے ساتھ ہی اس بات کو معلوم کر لینا تھا کہ میرا ایک رب ہے۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان بھی ہے، اس نے پھر بھی اس عہد کو یاد دلانے کے لیے انبیاء کو بھیج دیا تاکہ قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہے کہ میرے پاس کوئی بتانے والا آیا نہیں۔ اس سے یہ بھی ہے کہ اگر انسان تدبر کرے نا، غور کر لے، تو اللہ وحدہ لا شریک تک اس کی رسائی آسانی سے ہو سکتی ہے۔ پہلے یہ بتایا ہے میں نے آپ کو دلائل افقیہ یا آفاقی دلائل اور انفسی دلائل۔ اس دلیل کا تعلق جو ہے نا انفسی دلائل کے ساتھ ہے۔ انفسی دلائل، انفسی یعنی انسان کا نفس جو ہے نا، یہ خود اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے۔ قرآن پاک کے اندر یہ دلیل جو ہے نا کئی مقامات بیان ہوئی ہے، اس طرح وفی انفسکم افلا تبصرون، کہ تمہارے نفسوں کے اندر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے آیات، دلائل واضح وہ موجود ہیں، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو، کوئی غور نہیں کرتے؟ کیونکہ اس سے پہلے ہے نا وفی الارض آیات للموقنین، کہ زمین کے اندر آیات ہیں، کئی آیات ہیں، کئی نشانیاں ہیں، کئی دلیلیں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے۔ وفی انفسکم، اور تمہارے نفسوں میں بھی ہیں، افلا تبصرون۔ انسان اپنے نفس میں اگر غور کر لینا، مثلا یہ سب سے پہلے اس کا جو مرحلہ ہے ابتدائی، وہ ایک جرثومہ ہے جسے نطفہ کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، ایک حقیر سا قطرہ، پھر اس کے بعد نطفے کے بعد جو ہے نا ایک علقہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے شکم مادر کے اندر ہی،
علقہ کے بعد مضغہ، پھر اس کے بعد جو مرحلے ہیں پھر جنین بن جاتا ہے، جنین، تو پھر خوبصورت شکل والا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر بھیج دیتا ہے جنین کی شکل میں، پھر آہستہ آہستہ بڑھتا بڑھتا پورا انسان بن جاتا ہے۔ انسان اگر اپنے وجود میں ہی غور کر لینا، اس کے جو اعضاء ہیں، اس کا اندر باطن جو ہے نظام ہضم، اس طرح آنتڑیوں کا نظام، دل کا نظام، گردے کا نظام، پھیپھڑوں کا نظام اور سانس، یہ اور ان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے قوا رکھی ہوئی ہیں، قوتیں آنکھوں کے اندر، جس طرح یہ دیکھنے کی یہ قوت ہے، قوت کانوں کے اندر قوت شنوائی، آنکھوں میں بینائی، اس طرح یہ ہاتھ کے اندر جو قوت ہے پکڑنے کی، محسوس کرنے کی، اعضاء کے اندر ظاہری، کان کے اس طرح زبان کے اندر قوت گویائی وغیرہ، ان میں اگر غور کر لینا تو کبھی بھی یہ اس تسلیم کرنے کے بغیر رہ نہیں سکتا کہ اس کا ایک خالق اور رب ہے۔ یہ فطری دلیل ہے کہ اپنے رب تک رسائی کرنے کے لیے فطری دلیل۔ تو بعض نے تو اس کا یہ معنی کیا ہے، یعنی فطرت میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ رکھ دیا نا انسان کی فطرت کے اندر ہی، تو یہی اس کو اس پر گواہ بنانا ہے، الستُ بربکم۔ تو دوسری اس کی تفسیر جو ہے نا وہ یہ کرتے ہیں اہل علم، کئی مفسرین نے وہ کی ہے کہ میثاق جو ہے نا یہ آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام اولاد آدم کو نکال کر ان سے لیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد کی روحوں کو جو ہے نا وہ نکالا تھا، اس وقت یہ عہد لیا تھا۔ یہ دوسری تفسیر ہے۔ اس کی دلیل دیتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے، یہ مشکات کے اندر بھی ہے روایت، کہ نامان جگہ یعنی عرفہ، نامان عرفہ مراد ہے، عرفہ میں آدم کی پشت سے میثاق لیا، یہ چنانچہ اس کی پشت سے تمام اولاد جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنی تھی نکالی اور اس کے آگے بکھیر دی، پھر ان سے آمنے سامنے بات کی، فرمایا الستُ بربکم، یعنی آدم کی روحوں سے یہ عہد لیا گیا ہے سب سے، کیا میں واقعی تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا بلا کیوں نہیں؟ تو یہ اس لیے کہ قیامت کے دن کہو ہم اس سے غافل تھے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے، یہ 2459 نمبر، 2459 نمبر۔ اس طرح مستدرک حاکم کے اندر یہ 4000 نمبر حدیث، امام حاکم اور ذہبی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ امام شوکانی اور بہت سے علماء نے اس تفسیر کو ترجیح دی ہے، یہ جو تفسیر ہے بعد والی، لیکن قرآن کریم کے الفاظ سے جو ہے نا وہ پہلی جو تفسیر ہے نا وہ زیادہ واضح لگتی ہے۔ امام قرطبی نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے، پہلی تفسیر کو، کہ یہ فطرت پر پیدا کرنا ہی جو ہے نا یہ اس کو یہ مراد ہے، اس سے فطرت پر پیدا کرنا۔ تو ویسے قرطبی نے جو ہے نا کچھ 10 وجوہ لکھی ہیں پہلی تفسیر کے راجح ہونے پر، اور شرح عقیدہ طحاویہ کے اندر علامہ علی ابن ابی العز نے وہ نقل کی ہیں، اور ان کی بنا پر جو ہے نا اس کو ترجیح دی ہے، لیکن انہوں نے تطبیق بھی دی ہے۔ تطبیق بہتر ہے کہ یہ عہد جو ہے نا یہ اس وقت بھی لیا گیا تھا جب آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد کو پکڑا تھا، ایک وہ، اور بعد میں پھر ہر بچے کو جو فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے نا، یہ جو پہلی تفسیر کے مطابق یہ بھی ہے، یعنی دونوں ہو سکتے ہیں، اس وقت بھی ہے اور اس وقت بھی ہے، اس طرح تطبیق ہو گئی ہے دونوں کے درمیان، یعنی دونوں ہی صحیح ہیں، لیکن ان کا وقت علیحدہ علیحدہ ہے۔ ایک وقت وہ ہے جب آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی روحوں کو پکڑا تھا، اس وقت ہے، اور ایک وقت وہ ہے کہ جب ہر بچہ جو ہے نا وہ اپنے شکم مادر کے اندر ہی
وہ مراحل طے کر رہا ہوتا ہے، اور یہ مراحل طے کرنا یہ اس اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل ہیں، اور اس کو جو ہے نا یہ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت کے اندر یہ بات رکھ دی ہے کہ اس کا ایک رب ہے، تو یہ بعد میں ہے، یعنی کیونکہ الفاظ سے بھی پتہ چلتا ہے نا، من بنی آدم لفظ آیا ہے، بنی آدم، پھر ظہورہم کا لفظ ہے، ذریتہم کا لفظ ہے، اس طرح اشہدہم، یہ جو جمع کی ضمیریں آ رہی ہیں نا، کہ یہاں جو ہے نا یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے من آدم، اسی طرح من ظہر ہی یا ذریتہ، یہ یا اشہدہم علی نفس ہی، اس طرح علی انفسہم، ساری جمع کی ضمیریں ہیں، یا اشہدہ نہیں فرمایا، تو یہ دلیلیں ہیں اس بات کی کہ پہلی تفسیر جو ہے نا قرآن کے الفاظ کے زیادہ مطابق ہے یہ۔ تو باقی یہاں ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے بسا اوقات، یہ تقویت الایمان کتاب ہے نا شاہ صاحب کی، اس میں بھی وہ اس سوال کر کے نا ذکر کر کے آگے جواب لکھا ہوا ہے، یہ بات لکھی ہے وہاں بھی، یہی آیت لکھی ہے شاہ صاحب نے وہاں، شاہ اسماعیل، انہوں نے خود ایک سوال جو ہے نا وارد کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ مجھے تو یاد نہیں ہے کہ کب مجھ سے عہد لیا گیا، مجھے کوئی یاد نہیں، یعنی کسی کو بھی یاد نہیں ہے جو الست بربکم یہ عہد جب لیا گیا تھا، سب بھولے ہوئے ہیں، کسی کو یاد ہی نہیں ہے، تو اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے یاد ہی نہیں ہے، اس کا جواب پھر انہوں نے لکھا ہے کہ ایک ہر بچے نے اپنی ماں کا جو ہے نا دودھ پیا ہوتا ہے بچپن کے اندر، تو یہ یقینی ہے اور قطعی ہے، اپنی ماں کا دودھ پینا یقینی اور قطعی ہے، اس میں ذرا سا بھی شک نہیں ہوتا۔ تو بعد میں اگر کوئی بچہ بڑا ہو کے کہے نا کہ مجھے تو یاد نہیں ہے کہ کب میری ماں نے دودھ پلایا، میں نہیں تسلیم کرتا اس کو، یہ اس کا اس طرح کہنا جو ہے نا یہ باطل ہے، اور اس کو جو ہے نا کوئی بیوقوف یا احمق ہی کہا جائے گا، نہ شکرہ، یعنی ماں کا نہ شکرہ، اور اس کی ملامت کی جائے گی، مذمت کریں گے بلکہ سارے ہی اس کے، تو سارے اس کی مذمت کریں گے، سمجھ لگی نا، تو قابل ملامت اور قابل مذمت ہوگا وہ بندہ جو اپنی ماں کا دودھ پیا ہوا ہے نا اس کا اس لیے انکار کرے کہ مجھے نہیں یاد، مجھے نہیں یاد، مجھے نہیں پتہ۔ اسی طرح یہ عہد جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے لیا ہے یہ یقینی ہے، عہد یقینی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ عہد یاد دلانے کے لیے جو ہے نا انبیاء کو بھیجا ہے اور کتابیں نازل فرمائی ہیں، تو انہوں نے اپنی اپنی امتوں کو جو ہے نا یہ عہد یاد دلا دیا ہے، کتابوں کے ذریعے یاد دلا دیا اور خود بھی یاد دلایا ہے۔ ادھر تو لوگ اس کو کہتے ہیں نا دوسرے کہ تجھے فلاں نے دودھ پلایا ہے، اگر رضائی ماں ہو تو پھر بھی بتا دیتے ہیں بڑا ہو کے، جو اصل تو اپنی والدہ نسبی جو ہے نا وہ دودھ پلاتی ہے نا، عام طور پہ، کبھی کبھی وہ دوسری کوئی عورت دودھ پلا دیتی ہے تو دوسرے بتا دیتے ہیں بڑے ہو کے، وہ بتا دیتی ہے کہ میں نے تجھے دودھ پلایا، تو یقین کر لیتا ہے۔ ادھر انبیاء کو بھیجا جو خواص ہیں، اصدق الصادقین، ادھر تو بندہ یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ یہ نہیں ہوا، سمجھ لگی نا، یہ اصل میں یہ شرک جو ہے نا سب سے بڑا گناہ ہے، اس لیے اس کا ذکر کیا ہے کہ اگر بندہ موحد ہو نا، توحید والا، پکا موحد توحید والا، پھر بھی وہ کئی دوسرے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ جو بندہ شرک کا گناہ کر لیتا ہے، بے دریغ وہ شرک کرتا ہے نا، تو وہ دوسرے گناہوں کے اندر بھی مبتلا ہو جاتا ہے، اس لیے بنیادی گناہ جو ہے نا اس کا ذکر کیا ہے، انما اشرک آباؤنا، یہ باپ دادا شرک کرتے ہیں تو اولاد جو ہے نا ان کے پیچھے لگ جاتی ہے، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، یہ پہلے وہ پڑھے تھے آپ نے جو کل بتایا تھے آپ کو، حق کو نہ قبول کرنے کے اسباب، ان میں سے ایک باپ دادا کے پیچھے چلنا، باپ دادا کا باطل پر ہونا، تو اولاد کو ان کے پیچھے چلنا، یہ بھی تھا نا، تو یہ اس میں آ جائے گا یہ کہ ذریت جو ہے نا بعد والے یا اپنے باپ دادا کے پیچھے چلتے رہتے ہیں،
لیکن قیامت کے دن جو ہے نا یہ عذر قبول نہیں کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں، کہ کوئی یہ کہے کہ میرے باپ دادا اس پر چلتے تھے تو میں ان کے پیچھے لگا رہا، تو افتہلکنا بما فعل المبطلون، یعنی یہ نہ کہے کوئی قیامت کے دن اس طرح، ایسا نہ ہو کہ کوئی اس طرح کہہ دے، آگے سمجھے، یہ عذر پیش کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ سے، ان کے اس کہنے کی وجہ سے یہ تو نہیں ہوگا کہ ان کے باپ دادا کو ہی مجرم قرار دے دیا جائے گا قیامت کے دن اور ان کو بری کر دیا جائے گا، یہ نہیں ہوگا، تو بلکہ دونوں کو پکڑا جائے گا، باپ دادا کو بھی اور اولاد کو بھی۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم اسی طرح آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں، کھول کر بیان کرتے ہیں، وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور تاکہ وہ پلٹائیں، یعنی اتنی واضح کتاب ہے یہ قرآن پاک، اتنی واضح کتاب اور کوئی نہیں تھی جس طرح یہ اس کتاب کے اندر مختلف انداز سے سمجھایا جاتا ہے توحید اور شرک کی تردید۔ تو یہ واقعہ اصل میں یہاں نا یہود کو سنایا ہے، کیونکہ یہود کے اندر جو ہے نا یہ شرک تھا، یہ شرک جو ہے نا ان کے اندر تھا، پہلے پڑھ آئے ہیں ہم، بچھڑے کی یہ عبادت کرنا یہ ان کے اندر، پھر بعد میں یہ عزیر علیہ السلام کی عبادت کرنے لگ گئے تھے، عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہا انہوں نے، اس طرح ان کے اندر جو ہے نا یہ شرک پایا جاتا تھا، ان کو سمجھانا بھی مقصود ہے اس کے اندر، شرک اصل مقصود جو ہے نا یہ ہے کہ شرک جو کرتے ہیں نا یہ اہل کتاب کے اندر ہے شرک، نصارہ کے اندر بھی ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا اور الہ کہتے ہیں، اپنا الہ کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اور یہ سب سے بڑی گمراہی ہے دنیا کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دے دینا کسی کو۔ یہ 174 نمبر آیات تک ہو چکا ہے، آگے جو ہے نا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور انہیں اس شخص کی خبر پڑھ کر سناؤ جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی، نبأ الذی، نبأ لفظ آ گیا نا، یعنی اس کی خبر، یہ جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی تھی، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، تو وہ ان سے صاف نکل گیا۔ سالخہ جو ہے نا اس کا معنی ویسے ہوتا ہے بکری کی کھال اتارنا، سلخ، تو یہ انسلاخ جو ہے نا یہ لازم ہے، ان سالخہ، سالخہ متعدی ہے، ان سالخہ یہ لازم ہے، ویسے یہ اصل میں ان سالخ الحیہ سے ہے یہ لفظ، سانپ جو ہوتا ہے نا اپنی کینچلی سے نکل گیا، سانپ کی کینچلی ہوتی ہے نا، یعنی اس کی جو کھال ہوتی ہے جو بہت زیادہ پرانی ہو جائے نا اس کے اوپر کھال، تو وہ اس کو اتار دیتا ہے، پھر نئی آ جاتی ہے نیچے سے، وہ اپنی کھال سے جو ہے نا کینچلی سے نکل گیا، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، قاموس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ تو جس شخص کا یہ یہاں قصہ بیان کیا جا رہا ہے نا یہ بہت عبرت ناک قصہ ہے، اس میں اس شخص کے گمراہ ہونے کا سبب جو ہے نا، جو 10 اسباب میں سے، وہ شہوات کے پیچھے چلنا ہے، یعنی اپنے نفس کی خواہش کے پیچھے چلنا، شیطان جو ہے نا اس کے پیچھے چل گیا، لگ گیا تھا، یہ آگے لفظ آ رہے ہیں وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، یعنی اس نے اپنی خواہش کی پیروی کی تھی، خواہشات کے پیچھے لگ گیا تھا وہ، تو یہ اس کا واقعہ بیان کیا ہے ادھر۔ تو شیطان جو ہے نا ایسے بندے کو جلدی ہی پکڑ لیتا ہے، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا، شیطان نے اسے پیچھے لگا لیا، اتبع ہے ویسے، کیونکہ اتبع یتبع پیچھے لگانا ہوتا ہے، تابع یتبع پیچھے لگنا ہوتا ہے، تو شیطان نے اس کو اپنے پیچھے لگا لیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو اسے ان کے ذریعے بلند کر دیتے، یہ ضمیر آیات کی طرف لوٹ رہی ہے،
اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیات کے ذریعے بلند کر دیتے، وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، مگر وہ زمین کی طرف چمٹ گیا، زمین کی طرف چمٹ گیا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اپنی خواہش کے پیچھے لگ گیا۔ اس شخص کے بارے میں جو ہے نا قرآن اور حدیث کے اندر کوئی نام ذکر نہیں ہے اس کا کہ کون تھا یہ، مفسرین کا اس میں اختلاف ہے۔ بعض تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے، یہ ایسے شخص کی، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ دراصل پہلے یہودیوں کا ذکر تھا نا، تو یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے کتاب تو دی ہے تورات، ان میں عالم بھی تھے، ان کے علماء یہودیوں کے، آیات اللہ نے ان کو دی تھیں، لیکن انہوں نے چونکہ آیات پر عمل نہیں کیا، عقیدہ نہیں بنایا، آیات کے مطابق عمل بھی نہیں کیا، اور گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئے، تو انہوں نے جو ہے نا یہ گویا کہ آیات سے اس طرح نکل گئے، وہ صاف ہی نکل گئے آیات کو چھوڑ کے، یعنی عمل نہیں کیا۔ تو ان لوگوں کے لیے یہ مثال ایک ذکر کی گئی ہے، مثال یعنی یہودیوں کے لیے، کیونکہ اگر یہ آیتوں کے ساتھ عمل کر لیتے، عقیدہ بنا لیتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو رفعت اور بلندیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ بات یقینی ہے نا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ علم آیا ہے، وحی والا علم ہے، تو جو شخص ایسے علم کو پڑھتا ہے اور سیکھتا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈال لیتا ہے، عقیدہ صحیح، عمل بھی صحیح، تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی اس کو رفعت عطا فرما دیتا ہے۔ اس طرح حدیث آتی ہے نا مسلم شریف کے اندر، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے ہی کئی قوموں کو رفعت عطا فرما دیتا ہے، بلندی عطا فرما دیتا ہے، اور دوسروں کو اس کی وجہ سے رسوا اور ذلیل کر دیتا ہے، پستی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اب یہ جس کی یہاں مثال بیان کی گئی ہے نا، یہ پستیوں کی طرف چلا گیا، یہی ہے اخلد الی الارض، یعنی وہ زمین کی طرف چمٹ گیا، یعنی اتنی پستی کی طرف چلا گیا کہ زمین کی طرف ہی، زمین کے ساتھ ہی لگ گیا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس کو بلند کر دیتا۔ یہ لو آیا ہے نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ اگر خود آپ کوشش کرے کہ میں، یعنی ارادہ ہو اس کا کہ میں بلندی حاصل کروں، یعنی علم کے ذریعے اور عمل صالح کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مجھے بلندی مل جائے نا، تو اللہ تعالیٰ پھر مدد کر دیتا ہے، اللہ واقعتاً اس کو بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن اگر بندہ آپ ہی پیچھے رہ جائے، عمل ہی نہ کرے، مثلا عقیدہ فاسد ہو اس کا، پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو اسی طرح ہی کر دیتا ہے جس طرح وہ ہونا چاہتا ہے۔ اس لیے یہ سبب بندہ جو ہے نا خود آپ ہی بن جاتا ہے، بلندی کا بھی سبب بن جاتا ہے اور پستی کا بھی سبب آپ ہی بن جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو اس کو بلند کر دیتے، لیکن اس نے بلند ہونا چاہا ہی نہیں، وہ بلند ہونا چاہتا ہی نہیں تھا، تو وہ پستی کی طرف چلا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اسی طرح ہی اس کو کر دیا۔ پھر ایسا شخص جو ہے نا، پھر شیطان بھی اس کو اپنے پیچھے لگا لیتا ہے۔ تو یہ خواہش پرستی ہوتی ہے، یہ اسی طرح ہی ہے جس طرح فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، کیونکہ ان لوگوں کا جو پہلے ان لوگوں سے پہلے نیک لوگوں کا ذکر ہے، انبیاء کا ذکر ہے، صالحین کا ذکر ہے، انہوں نے اپنی خواہش کی پیروی نہیں کی، نمازی تھے، باپ دادا جس طرح اوپر، لیکن اولادیں آگے جو ہے نا نسل در نسل وہ بری بن جاتی ہیں، بد عمل، تو وہ خواہشات کے پیچھے لگ جاتے ہیں نا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو بلندیوں سے پستیوں کی طرف جو ہے نا لے جاتا ہے، تاکہ آخر جہنم میں پہنچ جاتا ہے بندہ۔ تو ادھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی جو ہے نا وہ مثال دی ہے۔ کئی مفسرین جو ہے نا اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ بلعم بن باعورا ایک ہوا ہے بنی اسرائیل کے اندر آدمی،
اس کی یہ مثال ہے بلم بن باورا، لیکن یہ کسی صحیح حدیث یا صحیح سند سے ثابت نہیں ہے یہ واقعہ بلم بن باورا کا، اسرائیلی روایت ہے۔ اس کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ لا نکذب لا نصدقہ ولا نکذبہ، کہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو، تو کہ یہی مراد ہو، اس سے ہو سکتا ہے یہی مراد ہو سکتا ہے یہ مراد نہ ہو، یا اصل بات یہ ہے کہ یہ ہر وہ شخص جس کے اندر یہ صفت پائی جائے گی نا وہ مراد ہے، تو اس میں پھر بلم بن باورا بھی آ جائے گا اگر واقعہ ہوا ہے وہ بنی اسرائیل کے اندر کوئی، کہ وہ شخص تھا، کوئی عالم تھا، تورات کا علم تھا اس کے پاس، تو بعد میں جو ہے نا وہ گمراہ ہو گیا تھا عالم ہونے کے باوجود۔ اس لیے یہ کئی مفسرین اس تفسیر کے اندر نا یہ واقعہ لکھ دیتے ہیں، بلم بن باورا نام ہے اس کا۔ یہ تفسیروں کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ یہ پہلے جو ہے نا عالم تھا، یہ تورات کا علم دیا تھا، پھر کسی بدکار عورت کے پیچھے لگ گیا تھا اور وہ بے دین تھی، تو خواہش کی پیروی جو ہے نا وتبع ہوا، وہ اسی طرف اشارہ کئی مفسرین کرتے ہیں کہ اس نے اپنی خواہش کی پیروی کی تھی، کہ عورت کے پیچھے چلا اور وہ بھی اسی طرح بن گیا، بد بن گیا تھا، بے عمل اور دین سے دور ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی ترک کر دی اس نے، اس عورت کی طرح ہی بن گیا، کئی یہ بیان کرتے ہیں۔ تو آگے اس کی مثال دی ہے، یعنی یہ بندہ جو پہلے اللہ نے اس کو آیات دی ہیں، بعد میں وہ جو ہے نا جو گمراہ ہو گیا اور دنیا دار بن گیا، مالدار بن گیا، مال کی ہوس، ہرس، دنیا کی ہرس جو ہے نا اس پر اتنا غلبہ کر گئی نا کہ بس وہ اس طرح حریص ہو گیا۔ اس کی مثال بہت بری بیان کی ہے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال جو ہے نا کتے کی مثال کی طرح ہے، ان تحمل علیہ یلہس، اگر تو اس پر حملہ کرے، کتے پر یعنی یلہس، تو وہ زبان نکالے، ہاں پتہ ہے، ہانپنا ہوتا ہے اس کا معنی، زبان نکال کے ہانپ رہا ہوتا ہے نا کتا، اس کی عادت ہے یہ اکثر ہانپتا ہی رہتا ہے، اور تترک ہو یا اسے چھوڑ دے، یلہس تو بھی زبان نکالے ہانپتا ہے، ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا بھی ان کے اندر پایا جاتا ہے، یہ جس کی یہ مثال بیان کی گئی ہے، یعنی اتنا دین سے نکل گیا نا، دین سے، کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو ہی جھٹلانا شروع ہو گیا، تکذیب اس قدر پرلے درجے کا، یعنی دور، جس طرح کہا جاتا ہے قد ضل ضلالا بعیدا، دور کا گمراہ ہونا، سمجھ لگی نا۔ اس میں وہ شخص بھی آ سکتا ہے جو مرتد ہو جاتا ہے نا، یعنی علم ہونے کے باوجود مرتد، کوئی آیات کا علم ہوا اس کے بعد یعنی قبول ہی نہیں کیا اس نے، یعنی آیات کو جاننے کے باوجود بھی وہ دین سے اس قدر دور ہے کہ قبول ہی نہیں کرتا، تکذیب کر دیتا ہے۔ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تو آپ یہ بیان سنا دیں تاکہ وہ غور و فکر کریں، آپ یہ بیان سنا دیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔